اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات بہت بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور تمام مراجع عظام کی خدمت میں اور آپ سب مومنین کی خدمت میں امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق دو جہاں مالک زمین و آسماں اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں علماء سنہ کے مختلف اقوال ہیں۔ اب اقوال کو ذکر کرنے کا وقت نہیں، بس میں آپ کے سامنے بہت مشہور اور معروف صحابی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ اس مشہور اور معروف صحابی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا اور کہا، یا رسول اللہ اطیعوا اللہ، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے اور میں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی بھی اطاعت کی ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ رسول کی اطاعت سے مراد آپ کی اطاعت ہے۔ من ہؤلاء اولی الامر، یہ اولی الامر کون ہیں، ان سے کون مراد ہے؟ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مراد، اولی الامر سے مراد میرے ابن عم حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حسین شہید کربلا علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن علی الباقر علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن علی التقی علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے علی ابن محمد الہادی علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن ابن علی العسکری علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد مہدی علیہ السلام ہیں۔
جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام جانشینوں کے نام جناب جابر علیہ السلام کے سامنے بیان کیے، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے پانچویں میرے جانشین میرے بیٹے محمد ابن علی الباقر علیہ السلام ہوں گے، کہ جن کا لقب باقر ہوگا، جو علم کو شگافتہ کرنے والے ہوں گے۔ اسمی کنیتہ کنیتی، خصائلہ خصائلی، شمائلہ شمائلی، جس کا اسم میرا اسم ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جس کے خصائل میرے خصائل ہوں گے، جس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے۔ جب جناب جابر علیہ السلام نے یہ سنے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچویں جانشین جو ہوں گے ان سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کی اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ خداوند متعال آپ کی ملاقات میرے اس جانشین سے کروائے گا۔ جب آپ کی ملاقات میرے اس جانشین سے ہو تو اس کو میرے سلام کہنا۔ جناب جابر کو خداوند متعال نے لمبی زندگی دی، اور جناب جابر علیہ السلام اپنے گھر سے جب مسجد نبوی کی طرف جاتے اور راستے میں ان کی زبان پر یہی ورد ہوا کرتا تھا۔ جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا اور اس نے اپنے نبی کی زبانی سنا تھا اور اس کو یقین تھا کہ مجھے خداوند متعال اتنی زندگی دے گا اور میری ملاقات حضرت محمد مصطفیٰ کے جانشین ان کے بیٹے سے میری ملاقات یقیناً ہوگی، تو پھر جابر کی زبان پر یہی صدا ہوا کرتی تھی، این الباقرو این الباقرو، اے باقر آپ کہاں ہیں، اے باقر آپ کہاں ہیں۔ ہر وقت صبح و شام جناب جابر کی زبان پر یہی صدا ہوا کرتی تھی، یا باقرو یا باقرو یا باقرو۔ جب جناب باقر کی زبان پر ہر وقت یہی صدا ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ ان کی زبان پر کچھ جاری نہیں ہوا کرتا تھا، تو پھر لوگوں نے اس کو عجیب الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اکسا گیا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ لوگوں نے عجیب کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب جابر نے اپنی زبان پر یہ لفظ نہیں چھوڑے تھے، اور یہی ان کی زبان پر صدا ہوتی تھی، این الباقرو این الباقرو۔ ایک دن حضرت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد سے نکلے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا کو سلام کیا، مولا کے ساتھ ایک بچہ بھی آیا۔ جناب جابر نے محسوس کیا کہ کوئی امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی بچہ بھی موجود ہے۔ جناب جابر نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کے پاس ایک بچے کو محسوس کر رہا ہوں، یہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے محمد ابن علی ہیں۔ تو جناب جابر علیہ السلام نے امام علیہ السلام سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ گفتگو کرتے رہے تو جناب جابر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی گفتار سے حضرت محمد مصطفیٰ کی گفتار لگ رہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر کے یہ الفاظ سنے تو اس وقت جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد نے جو آپ کو ودیت کی تھی وہ مجھ تک پہنچا دیں۔ تو اس وقت جناب جابر کہتے ہیں آپ کے جد امجد آپ کو سلام دے رہے تھے۔ تو مولا نے اپنے جد امجد کے سلام لیے، اور پھر جناب جابر علیہ السلام مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آتے رہے اور ان کی معیت میں زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے جناب جابر علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا ایمان کس درجے پر ہے؟ تو اس وقت جناب جابر
کہتے ہیں میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں. جناب جابر کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں. میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. میں غریبی کو امیری پر ترجیح دیتا ہوں. جس وقت جناب جابر کے امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کو جوانی پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ لوگ جوانی کی حالت میں جب جوان ہوتے ہیں تو ذات پروردگار کی عبادت کو بھول جاتے ہیں. ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا، اپنی جوانی میں مگن رہتے ہیں اور ذات پروردگار کی عبادت کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ بڑھاپے میں لوگ عبادت خدا کرتے ہیں، ان کو خدا یاد ہوتا ہے. اس لیے میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ بیماری کو صحت پر کیوں ترجیح دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے ترجیح دیتا ہوں بیماری کو صحت پر کیونکہ لوگ جب صحت مند ہوتے ہیں، جب صحیح ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو عبادت کا کوئی ہوش نہیں رہتا. اس وقت وہ ذات پروردگار کی عبادت کرنا بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں اس وقت وہ ذات پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی ذات پروردگار سے معافی طلب کرتے ہیں. پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ غریبی کو امیری پر کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ تو اس وقت جناب جابر نے کہا کہ میں غریبی کو امیری پر اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ لوگ غریبی میں خدا کو یاد رکھتے ہیں اور جب وہ امیر ہوتے ہیں، جب ثروت مند ہوتے ہیں تو پھر ان کو خدا کی یاد نہیں رہتی، پھر وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی غرض خلقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر امام علیہ السلام نے جب یہ اس کے سنے استدلال تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، میں غریبی کو امیری پر ترجیح دیتا ہوں، تو یہ آپ کا یہ جو ایمان ہے یہ ناقص ہے. تو امام علیہ السلام نے جب یہ جملے کہے تو اس وقت جناب جابر کہتے ہیں کہ مولا آپ فرمائیں آپ کا ایمان کس درجے پر ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار کی رضا پر راضی ہیں. اگر وہ ہمیں جوانی دے تو ہم اس کی جوانی پر راضی ہیں، اگر وہ ہمیں بڑھاپا دے تو ہم اس کے بڑھاپے پر راضی ہیں، اگر وہ ہمیں صحت دے تو ہم اس کی صحت پر راضی ہیں، اگر وہ ہمیں بیماری دے تو ہم اس کی دی ہوئی بیماری پر راضی ہیں، اگر وہ ہمیں امیری دے تو ہم اس کی دی ہوئی امیری پر راضی ہیں، اگر وہ ہمیں غریبی دے تو ہم اس کی دی ہوئی غربت پر راضی ہیں. وہ ذات پروردگار جس طرح ہمیں رکھنا چاہے ہم اس ذات کی رضا پر راضی ہیں. تو پتہ چلا کہ امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور صحابی جتنا بڑا ہو جتنا بزرگ ہو وہ صحابی ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ ذات پروردگار ہمیں اماموں کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.